ہم نے نظم بارش کا پہلا قطرہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، برسنے سے پہلے قطرے کے دل میں کیا ڈر تھا؟ برسنے سے پہلے قطرہ کیا سوچ رہا تھا، کیا خوف اسے تھا؟ چلیں نظم میں ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ نظم کا دوسرا اور تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جھوگا۔ تو ان دو اشعار میں قطرے کا ڈر بتایا جا رہا ہے کہ قطرہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو میں دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاؤں گا یا دوسروں کی ضرورت میں کیسے پوری کر سکتا ہوں جب میں اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جواب لکھنے کے لیے ہم کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے۔ برسنے سے پہلے قطرے کے دل میں کیا کو ہٹا دیں گے؟ ڈر تھا کہ جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کی ضرورت کیسے پوری کرے گا۔ اور جواب کے آخر میں سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور ختمہ لگا دینا ہے۔ برسنے سے پہلے قطرے کے دل میں ڈر تھا کہ جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو دوسروں کی ضرورت کیسے پوری کرے گا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ بارش سے پہلے آسمان کا کیسا منظر ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہم نظم میں ڈھونڈتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر دیکھیے۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ بارش سے پہلے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ کالی گھٹائیں ہر طرف ہوتی ہیں اور وہ بارش برسانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو ہم جواب کچھ یوں لکھ سکتے ہیں۔ بارش سے پہلے آسمان پر، یہاں تک ہم سوال سے لیں گے، آسمان پر بادلوں کی گرج کے ساتھ کالی گھٹائیں برسنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ کیا جواب ہم نے لکھا؟ بارش سے پہلے آسمان پر بادلوں کی گرج کے ساتھ کالی گھٹائیں برسنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور آخر میں ختمہ لگائیں گے کیونکہ یہاں جواب مکمل ہو رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ قطرہ کیا کہہ کر روانہ ہوا؟ کیا کہا تھا قطرے نے؟ جواب ڈھونڈتے ہیں نظم میں۔ بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ وہ جو قطرہ تھا اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ اور ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یعنی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ہم جواب کچھ یوں لکھیں گے۔ قطرہ یہ کہہ کر روانہ ہوا، کیا کی جگہ ہم نے لکھنا ہے یہ۔ قطرہ یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ میرے ساتھ آگے قدم بڑھاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ جملہ لکھ دیں گے اور پھر سوالیہ نشان نہیں لگانا بلکہ ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ قطرہ یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ میرے ساتھ آگے قدم بڑھاؤ اور اپنا کام کرو۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ قطروں کی جانب سے کیسی بارش ہونے لگی؟ قطرے جب زمین پر پہنچے تو کیسی بارش ہوئی تھی؟ اس کا جواب کہاں ہے؟ چلیں ڈھونڈتے ہیں۔ نظم کا یہ شعر دیکھیں۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ جب قطرے ایک لگاتار نیچے گرنے لگے تو بارش موسلا دھار ہونے لگی، یعنی بہت تیز ہونے لگی۔ تو جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ قطروں کے جانے سے کیسی کو ہٹا دیں گے اور یہاں پہ لفظ لکھیں گے موسلا دھار۔ قطروں کی جانے سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ کیسی کے لفظ کو ہٹا دیا، موسلا دھار لکھا اور پھر آخر میں سوالیہ نشان نہیں لگانا بلکہ ختمہ کی علامت لگانی ہے، کیونکہ جواب میں ہم ہمیشہ ختمہ کی علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ قطروں کی جانے سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قطروں کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ ان قطروں کی کہانی جو سنائی ہے، ان کی باتیں بتائی ہیں، اس کے ذریعے ہمیں شاعر نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ نظم کے آخری 2 اشعار دیکھیے۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔
यानी जब कतरों की तरह हम इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें ये पैगाम शायर ने इस नज़म के ज़रिए से देने की कोशिश की है। यानी हमने ये जाना कि शायर ने ये नज़म हमें इसलिए लिख कर बताई कि जैसे कतरे जो हैं उन्होंने मिलकर काम किया, अपने अपने हिस्से का एक एक कतरा नीचे आया, उसने यहाँ पानी दिया ज़मीन को, और इत्तेफाक और इत्तेहाद से वो आगे बढ़े। तो इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ तमाम इंसानों को मिलकर काम करना चाहिए और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जवाब हम लिखेंगे, कतरों के ज़रिए शायर ने हमें क्या को हटाएंगे और इसकी जगह हमने लिखना है इत्तेफाक और इत्तेहाद और आगे बढ़ने का पैगाम दिया है, और आखिर में सवालिया निशान को हटा के हम खत्मा की अलामत लगाएंगे। कतरों के ज़रिए शायर ने हमें क्या को हटाना है और इसकी जगह हमने क्या लिखा, इत्तेफाक व इत्तेहाद और आगे बढ़ने का पैगाम दिया है। सवालिया निशान को हटाया और ख़त्मा की अलामत लगा दी, और इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 6, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? बताइए क्या नाम है इस नज़म के शायर का? इस्माइल मरेठी, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे इस नज़म के शायर का नाम इस्माइल मरेठी है। लफ्ज़ क्या को हटाकर यहाँ पे नाम लिखना है इस्माइल मरेठी, और सवालिया निशान की जगह पे जवाब में हमने ख़त्मा की अलामत लगानी है। इस तरह से इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।